والے عادی مجرم تھوجا کی مثال. بڑا مینیپولیٹو ہوتا ہے، اپنا مقصد حل کرنا ہے. کہتے ہیں نا مقصد حل کرنے کے لیے گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آسین کو بھی ایسے ہوتے ہیں. مطلب حل ہونا چاہیے چاہے گدھے کو بھی باپ بنا لے. اور فرض کریں ایک تھوجا خاتون کو اپنے لیے ایک رشتہ چاہیے. وہ چاہتی ہے کہ اسے ایسا خامد ملے جو اسے خوش رکھ سکے، جس کی مالی حیثیت بہت اچھی ہو، جو اسے سیفٹی سیکیورٹی مہیا کر سکے، مردانہ وجاہت ہو، ایسا شخص جس میں احساس ذمہ داری ہو، جو میرا تابع فرمان ہو، میرے کہنے پر چلے، میرے اشاروں پر چلے. اور فرض کیا تلاش کے دوران اسے اپنا مطلوبہ معیار کا مرد نظر آ جاتا ہے. اب یہ اسے اپنے قریب کرنے کے لیے ہر وہ حربہ آزمائے گی جس سے کہ وہ شخص اس کے قریب آ سکے. اپنی ذات پر ایک خول چڑھا لے گی اور ہونے والے شوہر کا دل جیتنے کے لیے ہر ادا اختیار کرے گی، ہر وہ قربانی دے گی جو اسے پسند ہو. یعنی بڑے سائنٹیفک انداز میں اسے ٹریپ کرے اور اسے اپنانے میں کامیاب ہو جائے گی. یہ ہے تھوجا کا انداز. آرسنکم کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بہت چپکے سے غیر محسوس انداز میں یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اپنا مطلب آتا ہے. شعر ہے نا، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جوڑ توڑ کے بادشاہ ہوتے ہیں. سیاستدانوں میں ہمارے ایک مرحوم سیاسی لیڈر ہوتے تھے نوابزادہ نصر اللہ، وہ اس کی بہترین مثال. یہ لوگ بے خبری میں وار کرتے ہیں اور شکار کو جال میں پھنسانے کا ہنر جانتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں رشتے ناطے کرانے والی مائیاں، خاندانوں کے درمیان پھول ڈالنے والی مائیاں، اور پھر سے خاندانوں کو آپس میں اکٹھا کرنے والی مائیاں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ تھوجا کی صفت سے مالا مال ہوتے ہیں. یہ ہے تھوجا. ایک وہم جو تھوجا میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پیٹ کے اندر جیسے کچھ جانور ہے. ویسے بھی تھوجا وہم و گمان کی سب سے بڑی دعا ہے. اس میں 100 سے زیادہ وہم پائے جاتے ہیں. اب ہم تھوجا کے حوالے سے کچھ دعاؤں کی کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیتے ہیں، ایک بریف سی، مختصر سی. جیسے میں نے کچھ دعاؤں کے شروع میں نام لیے تھے کہ وہ تھوجا کے بہت قریب ترین دعائیں ہیں. تو اس میں پہلی دعائی جو ہم بات کرتے ہیں جو تھوجا کے بہت قریب بنتی ہے وہ ہے لائکوپوڈ. جوناتھن شور کے مطابق، جوناتھن شور ایک امریکن ہومیوپیتھ ہے، اس نے کہا کہ تھوجا اور لائکوپوڈیم اتنی زیادہ ملتی ہیں کہ ایسے موقع پر جہاں تھوجا دے جانی چاہیے تھی لائکو دے دی جاتی. اتنی قریب ہے ایک دوسرے. لائکوپوڈیم کو بھی تھوجا کی مانند اپنی خامیوں کا احساس ہوتا ہے اور خود اعتمادی سے محروم ہوتا ہے. لیکن لائکو اپنی خامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے. تھوجا بھی مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے لیکن اتنے ایکسٹریم پر نہیں جاتا. صرف اپنی ذات کو فٹ ان کرنے کی خاطر یہ اس کو اداکاری کرنی ہے. جبکہ لائکو اپنی ذات کو نمایاں اور برتر ثابت کرنے کی خواہش میں مبالغہ آرائی کی ساری حدیں کراس کر جاتا ہے. اور لائکوپوڈیم ہمیشہ بات چیت میں اس موضوع کو ایسے رخ پر موڑ دیتا ہے جس سے اس کی ذات کی خوبیاں اجاگر ہو. دونوں میں گیسز پائی جاتی ہیں، دونوں میں معدہ کے مرکز سے خوف کی لہر اٹھتی محسوس ہوتی ہے، دونوں میں دماغ کی یکسوئی کا فقدان ہوتا ہے. تھوجا کی علامات کی زیادتی کا وقت اثر سے ذرا پہلے ہے جبکہ لائکو اثر کے بعد شروع ہے. تھوجا لائکو سے زیادہ ٹھنڈی دوائی ہے. تھوجا بائیں جانب میں بالعموم بائیں جانب میں ظاہر ہوتی ہے جبکہ لائکو دائیں جانب کے لیے زیادہ مشہور ہے.
لیکن مکرو فریب کی سنجیدہ کوششوں میں لائکو تھوجا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہے لائکوپوڈیا. دوسری دوائی جس کا ہم ذکر کرتے ہیں تھوجا کے حوالے سے، تھوجا سے کمپیرزن کرنے کے حوالے سے، وہ ہے کارسینوسن. کے جے ملر نے لکھا ہے کہ تھوجا واحد دوا ہے جو دوسروں کو خوش رکھنے اور خوش کرنے کا جتن کرتی رہتی ہے. تاہم کارسینوسن بھی نیٹرومیور کی طرح دوسروں کی خوشی کا بہت خیال رکھتے ہیں. لہذا تھوجا اپنی بے رختی اور نہ چاہے جانے کے احساس پر قابو پانے کے لیے دوسروں کو خوش رکھنے پر مجبور ہوتا ہے. جبکہ کارسینوسن کیونکہ اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتی، اس لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے مجھے کوئی مسئلہ نہ آئے، سب لوگ مجھ سے خوش رہیں تاکہ میری ذات محفوظ ہو. تیسری دعا ہے فاسفورس. تھوجا اپنی اداکاری اور فنکاری کی بنا پر فاسفورس جیسا باتونی، فراخ دل اور دلکش انداز اختیار کر سکتا ہے کہ اس پر اس وقت آپ کو فاسفورس کا گمان ہوگا. کردار کے لحاظ سے دونوں سطحی ہو سکتے ہیں. فاسفورس اپنی جولانی طبع اور احساس ذمہ داری کی کمی کی بنا پر، جبکہ تھوجا اپنی ذات کی خامیوں اور خود غرضی کی بنا پر سطحی رویہ اختیار کرتے ہیں. دونوں دائیں جانب کی دعا ہے. فاسفورس میں بے ساختگی جبکہ تھوجا میں تسنع پایا جاتا ہے. فاسفورس دھوکے پہ دھوکا کھائے جاتا ہے، تھوجا دھوکے پہ دھوکا دیے جاتا ہے. یہ ہے. اگلی دوائی ہے سیپیا. دونوں بائیں جانب کی اور ٹھنڈی دوائیں. دونوں میں جمود اور عدم دلچسپی پائی جاتی ہے. سیپیا میں جذبات کی سختی اور سرد میری قدرتی ہے. تھوجا میں یہ تسنع، مادہ پرستی اور مفاد پرستی کے سبب ہے. سیپیا اگرچہ ناراضی یا اداسی میں نمایاں ہے، تاہم تھوجا جیسا مکر و فریب اور چال بازی اس میں نہیں. سیپیا ویسے تو خاموش رہتی ہے، لیکن اگر کسی سے لڑائی کر دے، لڑائی پہ آ جائے تو اس کا سارا اگلا پچھلا چھٹا بیان کر رکھ دیتی ہے. فریق کے مخالف حیران ہوتا ہے کہ اس نے اتنی باتیں اس نے کرنی کہاں سے سیکھی. جب پھٹتی ہے تو پھر اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. تو یہ ہے. اور دونوں میں سیکسول آرگن میں پسینہ پایا جانے کے حوالے سے سیپیا اور تھوجا ایک دوسرے کے قریب. نیکسٹ دعا جو اس کے قریب ہے بلکہ اس کی ایکیوٹ بھی ہے تھوجا کی، وہ ہے ارسیل کمنڈل. ایکیوٹ سائنوسائٹس میں یا دمہ کی حالتوں میں تھوجا اس کی کمپلیمنٹری دوائی. آپ ارسیلگم دیں اور نیکسٹ ہو سکتا ہے تھوجا انڈیکیٹ ہو. دونوں اپنے میک اپ کا خیال رکھتے ہیں، لیکن تھوجا اپنے چہرے کے کیل، معصوم یا چھائیوں کے بارے میں شدید متفکر ہوتا ہے، ارسیلگم سے بھی زیادہ. حالانکہ اینگزائٹی اباؤٹ ہیلتھ میں ارسیلگم میں بھی شدید ہے، فاسفورس میں بھی شدید ہے. یہ بھی تھوجا کی مانو دوسروں کو خوش رکھنے کے فن جانتا بھی ہے اور تلقات بنا کر رکھنے کا قائل ہے تاکہ بوقت ضرورت اسے جس بندے کی ضرورت پڑے اسے استعمال کر سکے. تھوجا کی نسبت اس میں خودداری قدرے زیادہ بڑھ گئی اور دونوں کو نیند کی شروع حالتوں میں جب نیند سٹارٹ ہوتی ہے تو پسینہ آ جاتا ہے. یہ ان دونوں کی خاص علامت. اگلی دوائی ہے میڈورائنم، جو کہ تھوجا ہی کی طرح سائیکوسس خاندان سے جس کا تعلق ہے. دونوں ٹاک کی اینٹی سائیکوٹک دوائیں ہیں اور بور لینڈ کے مقابل تھوجا اور میڈورائنم کے مریضوں میں فرق کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور اگر ایک مریض کو آپ تھوجا دے رہے ہیں، شفا یابی نہیں ہو رہی، تو آپ میڈورائنم پر غور کریں. تاہم تھوجا ٹھنڈی جبکہ میڈورائنم گرم دعا ہے. تھوجا بائیں جانب کی دعا ہے، میڈورائنم دائیں جانب کی دعا ہے. تھوجا مصلحت آمیز ہے، فرنٹ لائن پر نہیں آتا، جبکہ میڈورائنم فرنٹ لائن پہ آ کے بات کرے گا، اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اور انتہائی ایکسٹریمسٹ
بیکٹیریا میڈیکا کی بہت بڑی ایکسٹریم استوا اگر کوئی ہے تو وہ میڈورائنم ہے. فاسفورس کی طرح بالکل انجک ہو کر بولتا ہے، بے پاک ہے. اور میڈورائنم میں سیکسول ڈیزائر تھوجا کی نسبت زیادہ ہے، اور اگر اسے لگام نہ دی جائے میڈورائنم کو تو یہ بازار حسن تک جاتا ہے. بل گرے کے مطابق گنوریا کی حاد حالتوں میں میڈورائنم دیں، ایکیوٹ حالتوں میں میڈورائنم دیں، اور اگر اس واقعہ کو کچھ ہفتے گزر چکے ہوں اور پیشاب کی نالی میں سوزاکی مادے کا اخراج ہو رہا ہو تو پھر تھوجا کے بارے میں سوچیں. ایک اور دوائی نیٹرومل جس کا ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، وہ بھی بعض حالتوں میں تھوجا کے بہت قریب ہے. اور نیٹرومل اور تھوجا میں گریڈ 3 کی علامات اگر ہم ریپرٹری میں چیک کریں تو 515 ایسی علامات ہیں گریڈ 3 کی ٹاپ کی علامات جو دونوں میں کامن مشترک ہے. دونوں میں جذباتی اکڑاؤ اور سختی پائی جاتی ہے، دونوں تبدیلی سے خوفزدہ ہوتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، قوت فیصلہ کا فقدان اور ضمیر کی خلش دونوں میں پائی جاتی ہے، دونوں محض آرائی سے اجتناب چاہتے ہیں، دونوں اپنے آپ کو معاشرے میں انفٹ پاتے ہیں اور فٹ ان ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن نیٹرو میں اور خواتین کو بعض خواتین کو چہرے کا میک اپ برقرار رکھنے میں محض اس وجہ سے رکاوٹ آتی ہے کہ ان کا چہرہ آئلی گریسی ہوتا ہے، چکنا ہوتا ہے. ایک اور دوا جو تھوجا کے قریب ہے وہ ہے چائنا. دونوں کو لوگوں سے میل ملاپ میں دلچسپی ہوتی ہے، دونوں شکی مزاج ہیں، دونوں اپنی قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں. چائنا کو مستقبل کے اندیشے اور ناکامیوں کی فکر کھائے رکھتی ہے. تھوجا اور چائنا کے مزاج میں ایک خاص فرق ہے. تھوجا جب کسی ناکامی کا مزاحمت کا سامنا کرتا ہے اسے یہ خدشات لاحق ہوتے ہیں کہ اس کشمکش میں کہیں اس کی شخصیت کے خفیہ پہلو، کمزور پہلو لوگوں کی نظروں میں نہ آ جائیں، لوگ اس کی اصلیت سے واقف نہ ہو جائیں. اس لیے وہ اپنے سارے پتے شو نہیں کرتا اور اپنی چالیں کسی پر ظاہر نہیں کرتا، راز کو سات پردوں میں چھپا کر رکھتا ہے. لیکن چائنا اس کے برعکس جب مزاحمت پہ آتا ہے تو کھل کر مقابلے پہ آتا ہے. بڑی انا والی دعا ہے، چائنا میں بھی بڑی انا پائی جاتی ہے اور اپنے انار کی مزاج کے سبب سامنے آنے والی رکاوٹوں کو تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں. تاہم چائنا کے مزاج کا ایک فلسفیانہ پہلو بھی ہے. جہاں وہ اپنے خیالوں کی اڑان میں ہوائی کے لیے بھی بناتا ہے، جہاں ہر طرح کا امن و سکون ہو اور جس میں وہ ذرا سی مداخلت بھی برداشت نہیں کرتا. چائنا کی ایک یہ صفت بھی ہے. ویسے چائنا جس صفت کے بارے میں بہت مشہور ہے وہ ہے کہ لاس آف وائٹل فلوئڈز، جیسے کالی فاس ہو گئی، ایسڈ فاس ہو گئی. یہ دوائیاں ایسی ہیں جو لاس آف وائٹل فلوئڈز کے حوالے سے بہت مشہور ہے. کہیں سے بھی ہو، چاہے جسم سے ہوں، چاہے دماغ سے ہوں، چاہے آپ کے جذبات سے ہوں، جہاں سے بھی فلوئڈز کا ڈسچارج ہو رہا ہے زیادہ اور ایلمنٹس آ رہی ہیں، وہاں پر آپ نے ان دواؤں کے بارے میں سوچنا ہے. اب کچھ مختصر سا بیان ہم تھوجا بچوں کے حوالے سے کر لیتے ہیں کہ تھوجا بچے کیسے ہوتے ہیں. یہ بچے ایسے خاندانوں اور ماحول میں پرورش پاتے ہیں جہاں پیار، محبت، تحفظ کی کمی ہوتی ہے، جہاں بات بات پر بچوں. ناظرین کرام، اب ہم تھوجا بچوں کے حوالے سے کچھ مختصر سی بات کر لیتے ہیں کہ تھوجا بچے کیسے ہوتے ہیں. یہ بچے ایسے خاندانوں اور ماحول میں پرورش پاتے ہیں جہاں پیار، محبت، تحفظ کی کمی ہوتی ہے. ایسا ماحول جہاں بات بات پر ٹوکا جاتا ہے اور لان تان کی جاتی ہے. ایسے بچوں کا بچپن عموماً قابل تعریف نہیں ہوتا. یہ بچے اپنے ماں باپ کی شفقت سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں. والدین کی جا بے جا ڈانٹ پھٹکار اور جبر کے نتیجے میں اناکارڈیوں کی مانند
یہ بچے بھی خود اعتمادی سے آگ ہو بیٹھتے ہیں، انہیں اٹھتے بیٹھتے نالائق، الو، احمق، بے وقوف، بدتمیز، نااہل جیسے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ مثلا تم کسی کام کے نہیں، تم زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے، تم تو بڑے بد نصیب ہو، بدھو ہو، تم نے اپنا وقت ضائع کر دیا، تمہارے جیسا نالائق اور کوڑ مغز بچہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، تمہارے دماغ میں غصہ بھرا ہوا ہے، تم تو پکے شیطان ہو۔ یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جنہیں بار بار گھر سے نکال دیے جانے کا الٹیمیٹم بھی دیا جاتا ہے، میں تمہیں آگ کر دوں گا، میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، اس بار تم فیل ہوئے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تو ہوتا کیا ہے، یہ بچے واقعی اپنے آپ کو ناکارہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں، اور یہ چھاپ ان کے دماغوں پر، ذہنوں پر بیٹھ جاتی ہے، چھا جاتی ہے۔ انہیں یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ان کی ذات میں جو خرابیاں، کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ہیں وہ کبھی دور نہیں ہو سکتی، زندگی بھر دور نہیں ہو سکتی۔ اور میکارڈی بچے بھی ایسی جگہ، اسٹیفی بچے بھی ایسی جبر کے ماحول میں پیدا ہونے والے جو بچے ہیں۔ اور بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور وہ یہ راز سینے میں چھپا کر بڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ احساس انہیں لاشعور میں پوری طرح تنگ کرتا رہتا ہے، انہیں اپنے آپ سے گھن آتی رہتی ہے۔ یہ خاص علامت ہے تھوجا کی۔ تھوجا کہتا ہے مجھے اپنے آپ سے گھن آتی ہے، مجھے اپنے آرگن سے گھن آتی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ کاٹ کر پھینکوں۔ ویکسینیشن کے حوالے سے بھی بچوں میں تھوجا معروف ہوا ہے، تاہم آپ سلیشیا اور سلفر پر بھی غور کر سکتے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے۔ یہ تین دوائیاں نہایت عام ہیں، صرف تھوجا ہی نہیں۔ بورلینڈ کے مطابق تھوجا بچوں کی ذہنی تصویر بیان کرنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ ان کی اکثریت دماغی اعتبار سے کمزور ہوتی ہے، اور اس کی واحد وجہ پچویٹری گلینڈ ہے، اس کی کمزوری ہے تھوجا بچوں۔ تاہم جو تھوجا بچے دماغی لحاظ سے کمزور نہ ہوں، وہ پلسٹیلا سے مشابہت رکھتے ہیں اور بڑے حساس ہوتے ہیں اور فوری رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک اور خاص بات جو تھوجا بچوں میں نظر آتی ہے کہ وہ ہے کہ دماغی کمزوری کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو میوزک بہت پسند ہوتا ہے، موسیقی کا بہت اثر لیتے ہیں۔ بورلینڈ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی پریکٹس میں ایسے بچے جن کا میں نے دماغی کمزوری کا علاج کیا، ان میں سے 80% بچوں میں یہ علامت میں نے نوٹ کی، موسیقی سے اثر لینا۔ کلکیریا کار اور سلفر کی طرح بڑے متجسس بچے ہوتے ہیں، بہت سوال پوچھتے ہیں، سوال پر سوال کیے جاتے ہیں، لیکن لائکو اور ڈکس کی مانند صبح اٹھتے ہیں تو ان کا منہ ناخوشگوار ہوتا ہے۔ صفائی کے معاملے میں بڑے محتاط، ذرا سا داغ لگ جائے گا تو اس کے بارے میں بڑے متفکر ہوں گے، اور ہر کمرے میں ہر گھومنے والی اشیاء جو ہوتی ہیں ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، جیسے بجلی کی موٹر ہے، پنکھا ہے، گرائنڈر بلینڈر وغیرہ ہے جو گول گھومتا ہے، وہ اس پر یہ بچے بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ ایک اور علامت جو تھوجا بچوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے چوٹ کا ڈر، گرنے کا ڈر، جیسے آدمی کا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے جدہ میں ایک بچے کو میں نے ڈیل کیا، وہ 12-13 سال کا تھا، سائیکل نہیں چلا سکتا، اس کا چھوٹا بھائی جو 4-5 سالوں میں سائیکل لے کر باہر نیچے گلی میں بچے کھیلتے تھے، سب چھوٹے چھوٹے کھیل رہے ہیں، فٹ بال کا یہ کونے میں کھڑا جاتا، مجھے فٹ بال لگ جائے گی، مجھے چوٹ لگ جائے گی، مجھے لگ جائے گی، میں گر جاؤں۔ یہ دو دعائیں ایسی ہیں جو کہ بہت نمایاں ہیں، جس میں کہ چوٹ لگ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ بچوں کو انگلی پکڑ کر مارکیٹ لے کر جاتے ہیں، بچے آپ کی انگلی چھپا کر بھاگتے ہیں، آپ ان کو پکڑتے ہیں، واپس آؤ، گر جاؤ گی، چوٹ لگ جائے گی، گاڑیاں ہیں، رش ہے۔ لیکن تھوجا بچے دوسرے بچوں کو یہی نصیحتیں کرتے نظر آتے ہیں جو آپ بچوں کو کرتے ہیں،
دوجا بچے دوسروں کہیں گے تیز نہ دوڑو چوٹ لگ جائے گی، ماما وہ دیکھو وہ جا رہا ہے، وہ بالٹی ہے، میرا شہر گر جائے گا، وہ گاڑی آ رہی ہے، چولہے پر نہ بیٹھو گر جاؤ گے۔ تو یہ ان کو چوٹ لگ جانے کا بہت خوف ہے۔ اور اگر پتسٹیلا ہو تو وہ کیسے نصیحت کرتی ہے، پاپا کی انگلی پکڑ کر رکھو، گم ہو جاؤ۔ آپ پتسٹیلا کی انگلی ذرا چھڑانے کی کوشش کریں، یہ پھر آپ کی انگلی پکڑ لے گی۔ اس کو گم ہو جانے کا بہت خوف ہونے چاہیے۔ تھوجا کی اکثریت اکثر پستہ قد ہوتی ہے، اور اگر یہ فارغ بیٹھتے ہیں تو ان کو بڑی کمزوری اور نکاح تاری ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان کو بزی رکھتے ہیں کسی کام میں تو پھر بڑے تازہ دم اور شاش پشاش ہوتے ہیں۔ یہ تھوجا بچے خود اعتمادی کی کمی اور احساس کمتری، انفیریارٹی کمپلیکس انہیں مجبور کرتا ہے کہ یہ بہتر سے بہتر پرفارمنس دیں اور کسی کو شکایت کا موقع نہ دیں، اپنے لباس اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کا پیار حاصل کرنے اور دوسروں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے آپ کا خوش اخلاق اور دلکش ہونا ضروری ہے، اس لیے یہ اپنے میک اپ کا خیال رکھیں۔ سوجا بچوں میں جھجک بھی پائی جاتی ہے گریٹا کار کی طرح، اور بعض دفعہ ایسے بچوں کی جھجک دیکھ کر آپ کو گریٹا کار کا شکر ہوتا ہے۔ اس لیے جب انہیں پہلی دفعہ اسکول داخل کرایا جاتا ہے تو والدین کو بڑی مشکل پیش آتی ہے، رو رو کر برا حال کرتے ہیں، ماما میں نے تمہارے ساتھ جانا ہے، میں نے اسکول نہیں جانا۔ بچوں سے مل جل کر گھل مل کر کھیلنے کی بجائے گریٹا کار کی طرح الگ کھیلتے رہیں گے، اندھیرے سے، جنگلی جانوروں سے، سانپوں سے بہت ڈرتے ہیں، اور میٹ کی مانند ان کو اپنی زندگی بے قید محسوس ہے۔ یہ تھا ایک مختصر سا بیان تھوجا بچوں کے حوالے سے۔ اور ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں تھوجا پر اپنا بیان ختم کروں، میں تھوجا کی خدمت میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بیان واپس ختم کریں۔ تو وہ اشعار ہے جی تھوجا کی خدمت میں کہ نکال کوئی اس طرح زبان ذکر و باز سے، فریب خوردہ قوم کی حجامتیں بنائے جا، حدیث زلف یار کیا، نوائے دل فگار کیا، لٹی پٹی کہانیاں عوام کو سنائے جا، بڑی عجیب قوم ہے، بڑی غریب قوم ہے، اسی کی جیب کاٹ کر صنم کدے سجائے، اسی کی جیب کاٹ کر صنم کدے سجائے جا، سخن وروں کے ساتھ ربط خاص کی اساس پر، سخن وروں کے ساتھ ربط خاص کی اساس پر، لگائے جا بجائے جا، بجائے جا لگائے جا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم اس حوالے سے پھر آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً میٹیریا میڈیکا دعاؤں پر اپنا بیان پیش کرتے رہیں گے۔